दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यपाल रत्ती आज आपके सामने मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की ये उससे भी ज़्यादा मशहूर गज़ल जिसका उन्वान है ताज महल आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाइए। देखिए, ताज महल की तारीफ़ दुनिया में कितनी जगह हुई है, होती रहती है, होती रही है और होती रहेगी भी। लेकिन अजीब बात है कि साहिर लुधियानवी साहब ने इस ताज महल की ब्यूटी को, इसकी खूबसूरती को किसी और ही अंदाज से देखा है। मुलाज़ा फरमाइए। ये एक महबूब अपनी महबूबा से बात कर रहे हैं जिसको हमेशा चाव है कि वो ताज महल पे आके अपने महबूब से मिले। उसको ये पूरा भरोसा है कि ताज महल में मिलने के बाद उसकी मोहब्बत उसी तरह पनपती रहेगी जैसे कि शाहजहां और मुमताज़ महल के बीच में थी। लेकिन महबूब साहब आके कहते हैं कि ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगीन से अक़ीदत ही सही, लेकिन मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। वो वहाँ नहीं मिलना चाहते हैं अपनी महबूबा से। कहते हैं कि ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फत ही सही, ये प्यार का मज़ार है तेरे लिए, प्यार की तस्वीर है, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि तुझको इस वादी रंगी से अक़ीदत ही थी, तेरा लगाव है इस बहुत आलीशान इमारत के साथ और उसके पास मेरे से मुलाकात करने का, लेकिन मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। वो क्यों कहते हैं कि कहीं और मिलाकर मुझसे, उसके रीज़न्स अब सुनिए। बस में शाही में गरीबों का गुज़र क्या माने, बस्म होती है वैसे गोद आगोश, तो कहती है कि ये शाही लोगों के तौर तरीक़ों में, इनके आन बान में हम गरीबों का गुज़र, उसके तो कुछ मानी ही नहीं हैं। सब्त जिस राह में हो सतवत शाही के निशान, जिन राहों पर इन रॉयल्टीज़ के निशान लिखे हुए हों, साफ नज़र आ रहे हों, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या मानी। कि जहाँ रॉयल्टी की अथॉरिटी और उसके पावर के निशान हर कदम पे नज़र आ रहे हों, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या मानी। प्यार मोहब्बत वाली जो रूहें हैं, उनकी मौजूदगी का कोई असर नहीं है वहाँ पर। मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। आगे कहते हैं, मेरी महबूब पसे पर्दा तशहीर वफ़ा, पसे पर्दा, पर्दे के पीछे तशहीर वफ़ा, कि इन लोगों की लॉयल्टी या फेथफुलनेस, ये इसकी सिर्फ तिजारत हो रही है, इसकी सिर्फ पब्लिसिटी हो रही है। तूने सतवत के निशानों को तो देखा होता, तूने इन लोगों की अथॉरिटी, इन लोगों की पावर की जो चिन्ह हैं, जो निशान हैं, उनको तो देखा होता। मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। मुर्दा शाहों के मकाबिर, उनके मकबरों से बहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता, अपने अंधेरे मकानों को तो देखा होता, अंधेरी झुग्गियों को तो देखा होता जहाँ हम रहते हैं। तेरा दिल ऐसी इमारतों से बहल कैसे सकता है। और आगे कहते हैं, अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके। सादिक, सिंसियर, सीरियस, फेथफुल, ट्रुथफुल। कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, उनके लिए कोई भी पब्लिसिटी की जगह नहीं है, पब्लिसिटी की गुंजाइश ही नहीं है उनके लिए, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। वो भी हमारी तरह, तेरी तरह, मेरी तरह, वो भी गरीब थे। इसलिए मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे।
پھر اور آگے بڑھ کے اس کو اور منانے کی کوشش کرتے ہیں، انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان خیالاتوں سے باہر آئے۔ کہتے ہیں یہ عمارت و مقابر، یہ فصیلے، یہ حصار، مطلق الحلم شہنشاہوں کی عظمت کے سطور۔ کہتے ہیں یہ عمارتیں اور یہ مقبرے جو ہیں، یہ قلعے جو ہیں، قلعوں کی دیواریں جو ہیں، اور یہ فورٹ، کاسلز، یہ فصیلے، یہ اونچی اونچی دیواریں ہیں، یہ صرف ان لوگوں کی رائلٹیز کی سیلفشنس کا ثبوت ہے۔ دامن دہر پہ اس رنگ کی گلکاری ہے جس میں شامل ہے تیرے اور میرے اجداد کا خون۔ کہتے ان لوگوں کے یہ جو دہر، ٹائم، وقت، یہ وقت کے دامن پہ جو اچھی اچھی گلکاری کی گئی ہے، پھولکاری کی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ بڑے خوش نصیب لفظوں میں جو ان کی تعریفوں کے پل باندھے گئے ہیں، اس لکھاوٹ کا رنگ، اس سیاہی کا رنگ تیرے اور میرے پوروجوں کے خون سے ملتا جلتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے ہی لوگوں نے اس عمارت کو بنانے میں اپنا خون بہایا، اور ان کے خون سے ان لوگوں کی تعریفیں اس پہ لکھی گئی۔ دیکھیے کیا انداز ہے تاج محل کو دیکھنے کا۔ اس لیے میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ پھر اب وہ جا کے تھوڑا نرمی سے پیش آتے ہیں، کہتے ہیں میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی شنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل۔ اسے کا مطلب ہے تاج محل کو۔ انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی شنائی نے، جن کی کرافٹس مین شپ نے، جن کی ڈیووشن، کام میں ڈیووشن بخشی ہے اسے شکل جمیل، کہ اس کو اتنا خوبصورت اور اتنا ایلیگنٹ بنایا ہے اس مقبرے کو۔ ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نبود، آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل۔ اب اس سے زیادہ انسان اور کیا کہے۔ کہتے کہ ان لوگوں کے، جن لوگوں نے اس مقبرے کو بنانے میں جانیں دی ہیں، ان کے لیے تو کسی نے کوئی مقبرہ بنایا نہیں، کوئی نام و نشان نہیں ہے، ان کا اتا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں رہتے تھے، کہاں مرے ہیں، کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا ہے۔ کسی نے وہاں پہ جا کے ایک موم بتی بھی نہیں جلائی، ایک دیا تک نہیں جلایا۔ اب اس سے زیادہ کنونس آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ اب تھوڑی سی التجا ہے، جو کنوکشن تھی، کنونس کرنے کی جو کنوکشن تھی، اس کو چھوڑ کے محبوب صاحب آ کے کہتے ہیں یہ چمن زار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق۔ اس سے زیادہ انسان کیا کہے۔ یہ چمن زار، یہ جو باغیچہ ہے، یہ محل، یہ چمن زار باغیچہ جو اس کے چاروں طرف کھلا ہوا ہے، یہ جمنا کا کنارہ جس میں لہریں جو ہیں اپنی ہی خوبی سے وہاں کلول کرتی رہتی ہیں، ایک سنگیت پیدا کرتی رہتی ہیں۔ یہ ماحول بڑا اچھا ہے۔ یہ منقش در و دیوار، اس تاج محل کی دیواروں پر یہ منقش مطلب کاشتکاری جو کی گئی ہے، یہ محراب، یہ آرچز جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ طاق، یہ اونچی دیواروں میں جو جھرکیاں ہوتی ہیں جن سے آپ تیر چلا سکتے ہیں، بندوق چلا سکتے ہیں، تاکہ آپ اینیمی کے ساتھ، دشمن کے ساتھ لڑائی کر سکیں، ان کو طاق بولتے ہیں۔ the recesses in the wall, in the high walls۔ یہ چمن زار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش در و دیوار، یہ محراب، یہ طاق۔ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ These were the two most convincing lines جو ہو سکتی ہیں اور جو انہوں نے کہہ دی ہیں۔
ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق۔ کہاں لوگ دنیا بھر میں شہنشاہ کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں اور باندھتے جائیں گے بھی، لیکن انہوں نے اس نظریے سے کبھی نہیں دیکھا کہ اس تاج محل کو بنانے میں کتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، کتنے لوگوں نے عشق کیا ہوگا، کتنے لوگوں کو بھی محبت ہوگی، ان کے نام و نشان تو کہیں نظر نہیں آتے۔ لیکن ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، اس لیے میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ تو بس آپ کے سامنے یہی رکھنے کا ارادہ تھا کہ تاج محل کو کسی اور انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور ساحر لدھیانوی صاحب نے اس کے ساتھ جو کیا ہے اس سے فلی جسٹیفائڈ نظر آتا ہے جو محبوب کہہ رہے ہیں۔ میں انت میں ایک بار یہ نظم بنا انٹرپریٹیشن، بنا کسی انٹرپشن کے آپ کے لیے پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی سہی، تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی سہی، لیکن میری محبوب مجھے اور ملا کر، کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا مانی، سبت جس راہ میں ہوں سطوت شاہی کے نشاں، اس پہ الفت بھری روحوں کا سفر کیا مانی۔ میری محبوب پس پردہ تشہیر وفا، تو نے سطوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا۔ ان گنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے، کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے ان کے جذبے، لیکن ان کے لیے تشہیر کا سامان نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی ہماری ہی طرح مفلس تھے۔ یہ عمارت اور مقابر، یہ فصیلے، یہ حصار، مطلق الحلم شہنشاہوں کی عظمت کے سطوح، دامن دہر پہ اس رنگ کی گلکاری ہے جس میں شامل ہیں تیرے اور میرے اجداد کا خون۔ میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی شنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل، ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام نمود، آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل۔ یہ جمن زار، یہ جمنا کا کنارہ، یہ محل، یہ منقش تر و دیوار، یہ محراب، یہ تاج، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، اس لیے میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے۔ امید ہے آپ کو یہ غزل پسند آئی ہوگی، اور اگلی بار تک کے لیے نمسکار، گڈ نائٹ۔